آؤ تمہیں ایک ہنستے کھیلتے انسان کو روتا ہوا دکھاؤں، آؤ تمہیں ملواؤں اس انسان سے جس نے اپنی خوشیوں کی قربانی محض اس لیے دی تاکہ تم خوش رہ سکو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ وہ زندہ لاش ہمیشہ کبھی بھی ایسا نہ تھا۔ اسے شور سے ڈر نہیں تھا لگتا، اس کو بھی رون کے پسند ہوا کرتی تھی۔ تمہیں پتہ ہے وہ بھی اپنے یاروں کے ساتھ کبھی محفلیں سجایا کرتا تھا۔ آؤ تمہیں بتاؤں کہ اس کے اندر سادگی کہاں تھی، وہ بھی شوخ بن کر پھرتا تھا۔ ایک وقت تھا اسے بھی زمانے کے نئے رواج، نئی رسمیں دل کو تسکین پہنچایا کرتی تھیں۔ وہ بھی آوارگی پسند ہوا کرتا تھا، دوستوں کے ساتھ بائیکنگ، لانگ ڈرائیو، راتوں کو لیٹ گھر واپس آنا، گھر والوں کے تانے، غصے اور تلخ لہجوں کا وہ بھی عادی تھا۔ آؤ تمہیں ملواؤں اس شخص سے جس کی زندگی کبھی یوں تھی کہ جیسے انجوائے کرنا تو اس کے بعد کسی کو آتا ہی نہ ہو، مگر ایک دن اچانک ہی ایک بدلاؤ آیا، ایک بے ترتیبی نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا۔ حادثہ کہہ لو یا پھر دوسری راہ کہہ لو، تم آئی، لیکن تمہارا اچانک سے میری زندگی میں یوں آنا جیسے زندگی کو مقصد مل گیا ہو، جیسے بیکار زندگی کو چار چاند لگ گئے ہوں۔ اس نے شور شرابے سے جان چھڑا لی، دوستوں یاروں کو وقت دینا چھوڑ دیا، خود کو سپرد تمہارے کر دیا، جیسے اس کی آنکھوں کی پٹی تم بن گئی۔ بہت مشکل ہوتا ہے آسانیاں چھوڑنا، ہاں میں نے چھوڑ دی تھیں۔ میں نے خود کو اس ڈھانچے میں ڈال لیا تھا کہ جیسا رنگ تجھے پسند میں ویسا پہنوں، جو تم چاہو میں وہ کھاؤں، جو تم کہو وہ اوڑھوں، جس راہ پر تم کہو اس راہ پہ چلوں، جب کہو تب جاگوں، جب کہو تب سوؤں۔ لیکن میں نے تو یہاں تک خود کو بدل دیا کہ ہنسنا کھیلنا، دوستوں سے ملنا ملانا اور کام کاج سب تمہاری مرضی کا۔ سچ کہوں تو میں رہا ہی نہیں تھا، مجھ میں بس تم بس چکی تھی، لیکن مجھے میری قربانیوں کا اجر نہیں چاہیے، نہ ہی تم کبھی دے سکو گی۔ اتنا کیجیے کہ کسی اور کو تنہائیوں میں مت دھکیلنا۔ قید میں پھڑپھڑانے والے پنچھی آزادی کے لیے کم تڑپتے ہیں، ان کی زیادہ تڑپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کسی اور کا وہ حال نہ ہو جو ان کا ہو چکا ہے۔